یہوشوا ہامشیاخ کے مقدس جلالی نام میں شالوم علیکم خواریم۔ ادونائی یہوشوا ہامشیاخ یعنی یسوع المسیح ہمارا ستون ہے، ہمارا راہبر ہے، جس نے ہمیں شریعت سکھائی جو کہ بنی اسرائیل کا اور قوموں میں سے چنے ہوئے تمام مقدسین کا سردار کاہن ہے۔ میں تمام قوم سے مخاطب ہوں کہ شریعت کی طرف واپس آئیں۔ اگر آپ واپس نہ آئے تو یاد رکھیں کہ مصرف بیٹے کی طرح ہماری خوراک سوروں کے ساتھ پھلیوں جیسی ہوگی اور ہماری حالت سور سے بھی بدتر ہوگی۔ عزیزو، کیونکہ جو شریعت کو رد کرتا ہے، اسے باطل کرتا ہے، خدا اس کے خلاف ہے۔ میں آپ کے لیے 2 حوالہ جات پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ ہے زبور 119 آیت نمبر 126۔ یوں لکھا ہے، اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے، کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے۔ عزیزو، قوموں میں رسوائی، قوموں میں بدنامی تب ہوتی ہے جب خدا مخالف ہو۔ آج ہار کر بھی مقدسین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مقدسین ہیں، خدا کی قوم ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، وہ جیت کر بھی ہارے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب حالات کا جائزہ لیا جائے، جب مدعے کو خلوص نیت سے دیکھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ یورپ میں ملحدین نے 1300 سے زیادہ عبادت گاہوں کو خالی کر دیا، ان کو ملحد بنا دیا، یعنی ان کو ایسے لوگ بنا دیا جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ وہ بے شرع ہو گئے، وہ بے نجات دہندہ ہو گئے، وہ بے خدا ہو گئے، کیونکہ اس قوم نے خدا کی شریعت کو باطل کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ حاکم سے بھی محروم ہو گئے، کیونکہ کوئی بھی حاکم تب تک حاکم ثابت نہیں ہوتا جب تک وہ حکم نہ کرے۔ اور ہماری قوم نے خداوند کی شریعت کو منسوخ کہہ کر اور یہ نعرہ لگا کر کہ ہم شریعت کے متحد نہیں، اپنا حاکم بھی کھو دیا۔ آج یورپ غلاظت، گندگی، فحاشی، ناپاکی، ہر طرح کی آزادی کے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور نظام زندگی وہاں جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جو قوم شریعت کو رد کرتی ہے، باطل کرتی ہے، خدا اس کے خلاف کام کرتا ہے۔ آج ہم جیت کے بھی ہارے ہوئے لگتے ہیں۔ آج جو قوم اپنے آپ کو شاہی کہنوں کا فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ قوم خدا کی شریعت کو رد کرتی ہے، اسے باطل قرار دیتی ہے، اسے منسوخ قرار دیتی ہے، اور اس کے متحد نہ رہنے کا نعرہ لگاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے تابع نہیں رہنا چاہتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، رومیوں 8 باب کی آیت نمبر 6 سے 7 اور 8 بھی پڑھیں اگر، تو وہاں لکھا ہے، جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت جو ہے وہ زندگی ہے۔ اور جسمانی نیت جو موت ہے، وہ کیوں موت ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے، کیونکہ نہ تو وہ خدا کی شریعت کے تابع ہے، نہ ہو سکتی ہے، بلکہ وہ خدا کی دشمن ہے۔
جو لوگ خدا کی شریعت کے تابع نہیں ہوتے، جو باطل کر دیتے ہیں، وہ خدا کے دشمن بن جاتے ہیں اور خدا ان کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر 100% مقدسین ہونے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ 100% میں سے صرف 10% لوگ شریعت کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور باقی تمام کے تمام شریعت کو رد کرتے، الٹے سیدھے دلائل دیتے، اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہتے کہ نہیں، اسرائیل کے لیے ہے شریعت، ان کی زمین کی حدود تک ہے شریعت، ہم جو غیر اقوام سے ہیں ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ عزیزو، جن کے لیے شریعت ان کے لیے برکات، جن کے لیے شریعت خدا ان کے ساتھ، جن کے لیے شریعت ان کی ایک زندگی باضابطہ حیات، جن کے لیے شریعت ان کی ماں، ان کی بیٹی، ان کی بہو، ان کی ساس، ان کی تمام عورتیں باعزت ہیں، اور جن کے لیے شریعت نہیں ہے، آج قوموں میں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بادشاہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی کھڑے ہوتے ہیں، پی ایم بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہارے نظر آتے ہیں، پھر بھی وہ بدنام نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچی کسی کے گھر سے چلی جاتی ہے، وہ کوئی کسی اور دین کو اپناتی ہے، تو ہم احتجاج کرنے نکلتے ہیں، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہماری بچی جو ہے وہ زبردستی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، اور ہم جوش و خروش سے نعرے لگاتے ہیں، ہم جوش و خروش سے احتجاج کرتے ہیں، قوموں میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن جب مدعا سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اپنا ہی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جس کے لیے ہم لڑتے ہیں وہی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں تو تمہارے دین کا ہی نہیں، میں تو تمہاری قوم کا ہی نہیں، میں تو تمہاری قوم، تمہارا دین چھوڑ چکا ہوں۔ وہاں اس قوم کی کیا عزت رہے گی؟ وہاں اس قوم کی کیا ریپوٹیشن رہے گی؟ عزیزو، ہم ان ساری باتوں کو محض اتفاق سمجھتے ہیں، بچوں کے ذہنیت کی گمراہی سمجھتے ہیں، بیٹیوں کی ذہن کی گمراہی سمجھتے ہیں۔ میں مانتا ہوں گمراہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نوبت آئی کیوں؟ لیکن یہ یہاں تک معاملہ پہنچا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کی شریعت کو باطل کر دیا اور خدا ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور آج ہم مقدسین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ زبور 119 آیت نمبر 136 میں لکھا ہے، میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ شریعت کو باطل کرنے سے عزیزو قوموں کی بدنامی ہوتی ہے، اور وہاں ماتم، رونا، درد اور دکھ کے زخم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جن قوموں نے خدا کی شریعت کو رد کیا، ان قوموں کا حال آپ سب کے سامنے ہے۔ سدوم اور عمورہ آپ کے سامنے ہے، نینوا آپ کے سامنے ہے، نوح کے دور کا زمانہ آپ کے سامنے ہے، اور یہوشوا ہمشیاخ نے بھی کہا کہ ان کا حال سدوم اور عمورہ سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ عزیزو، واپس آ جائیں۔ آپ کا باپ باہیں پھیلا کر کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ واپس آئیں۔ کب تک بدنام ہوں گے؟ کب تک بے خدا رہ کر اپنے آپ کو ایک قوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جھوٹی کوشش کرتے رہیں گے؟ کب تک شریعت کو رد کر کے، شریعت کو باطل قرار دے کر
یسوع کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ عزیزو، آپ کے اور میرے یسوع نے ہی کہا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی توڑے وہ بادشاہی میں شامل نہیں ہوگا۔ عزیزو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، واپس آئیں، اپنے گھر لوٹ آئیں، ایک قوم بنے۔ قومیں قانون سے بنتی ہیں، شرع سے بنتی ہیں، ایک خدا بنانے والا قوم ہے۔ خدا قوموں کو تشکیل دیتا ہے، بناتا ہے، ان کو ترتیب دیتا ہے، اور خدا تب خلاف ہوتا ہے جب اس کی شریعت کو باطل کر دیا جائے۔ اور ہم نے خدا کا ساتھ حاصل کرنے کے بجائے ہم نے اس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ پالوس رسول نے صاف بتایا ہے کہ جو کوئی شریعت کے تابع نہیں وہ خدا کا دشمن ہے، دشمن ہے وہ۔ عزیزو، ہمارا تکبر، ہمارا جھوٹا فخر، ہماری وہ بیکار ڈگریاں جن پر ہم آئے دن پھولتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں سیمنری کی ہے، میں نے فلاں بائبل کالج میں سے کورس کیا ہے، میرے پاس ایتھینٹک علم ہے، عزیزو یہ سب بیکار ہے۔ آج یہاں ڈگری اس قوم کی عزت نہیں بنا رہی، آج اس قوم کی عزت پھر بھی پامال ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے خدا کی شریعت کو باطل کر دیا ہے۔ واپس آئیں اور بحال ہوں۔ قوم کو واپس لانا ہے، اس قوم کی عزت کو بحال کرنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ ہے خدا کی شریعت کی تابع داری۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تو قوموں میں بزرگی حاصل کرے گا۔ استثنا کی کتاب میں صاف لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکموں اور میرے آئین پر عمل کرو گے تو تمہارا روح قوموں پر ہوگا، تم بزرگ قوم کہلاؤ گے، عقل مند قوم کہلاؤ گے، تم شاہی کہنوں کی مملکیت ہوگے، تم بزرگ قوم ہوگے۔ اور اگر حکموں کو باطل کر دیا جائے، شریعت کو باطل کر دیا جائے، تو وہی خدا کھڑا ہو جاتا ہے اس قوم سے لڑنے کے لیے۔ اپنے آپ کو جج کریں، آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ جھوٹی تسلیوں سے ذرا باہر نکلیں، یہ جھوٹے نعروں سے باہر نکلیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ شریعت کو رد کرتے ہیں، جھوٹ ہے یہ۔ خدا تب ساتھ ہے جب آپ اس کی شریعت کے تابع ہوتے ہیں۔ یسوع المسیح پر ایمان لا کر مفت راست باز ٹھہرنے والا شریعت پر عمل کرتا ہے۔ ہاللویا، بارو یشوع ہمشیخ۔ عزیزو، واپس آئیں، واپس آئیں، واپس آئیں۔